نہ قرآن بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ کلمہ شہادت بچے گا، نہ ان مسجدوں کی قداست اور ان مسجدوں کا تقدس بچے گا، اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نثار کیا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، صوفہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے، ایسے مستی کی زندگی گزارتے ہوئے ہم بیٹھے بیٹھے اتنی عظیم ہستیوں پر ٹپڑیاں کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان ان چیزوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا پر جو تماشے دیکھنے کو ملے اس 10 محرم کو۔ میرے بھائیوں، اس پس منظر میں ہم کو یہ یاد کرنا چاہیے اور اس عقیدے کو تازہ کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج، صحابہ کرام اس امت کے سب سے عظیم نفوس، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی بدولت اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ اگر صحابہ کرام کو متہم کر دیا جائے، صحابہ کرام کی عدالت اور صفاحت کو متہم کر دیا جائے، میرے بھائیوں، ایسی صورت میں اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، قرآن ہی متہم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اس عقیدے کو دوبارہ تازہ کرنا چاہیے کہ اس امت کے سب سے افضل نفوس صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت عمر فاروق ہو، یا حضرت عثمان غنی ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ چاروں خلفائے کرام اہل سنت و جماعت کا، ہمارے جتنے بھی اسلامی فرقے اور جتنے بھی سنی فرقے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے دوسرے محدثین کو ماننے والے ہوں، سارے اہل سنت والجماعت کے ائمہ، فقہاء کرام، محدثین اعظام، سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس امت کا سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر اور خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی قربانیاں پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کی ایمانی غیرت دیکھیں، اور ان ظالموں کا یہ ظلم دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژنوں پر ان دونوں ہستیوں کو گالیاں دی گئی۔ میرے بھائیوں، ان کو کفر سے متہم کیا گیا، بلکہ اہل تشیع اور شیعوں کے یہاں پر یہ دونوں ظالم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ظالم ہیں اور یہ کافر ہیں نعوذ باللہ، اور یہ منافق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے دل میں کفر کو چھپائے ہیں۔ اس قدر یہ تماشے اور 10 محرم کے نام پر، امام حسین کی محبت کے نام پر، تعزیہ داری کے نام پر اس طرح کے تماشے اور ہمارے سر کے تاجوں کو، اسلام کے رکھوالوں کو اور اسلام کے سپاہیوں کو اور قرآن کو ہم تک پہنچانے والوں کو اس طرح کی گالیاں دی جائے، میرے بھائیوں، اس ماحول میں ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے سسر، اللہ کے نبی ان کے داماد، اور پھر حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی اللہ کے نبی سے رشتہ، حضرت عمر بھی اللہ کے نبی کا سسر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ یہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، اور یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت۔ اور پھر حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے داماد، دونوں بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی ذوریت میں عطا فرمائی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر سے اپنا رشتہ استوار کر سکتے؟ کیا اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ کافر غیر مسلم کا سسر بن سکتا ہے، یا کوئی کافر لڑکی مسلمان کے گھر میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں یہ جو ہے ظالموں نے جو ہے سوشل نیٹ ورکوں پر اڑائی اور ان کو پھیلایا، اور اسی طریقے سے بعض مسلم اور سنی نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش. میرے بھائیوں، اس زمانے میں مختلف قسم کے فتنے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اسی طرح سے ہے جس طریقے سے ایک انسان اپنے ہاتھ میں انگارے کو لے کر اس کی حفاظت کرے. ایسی صورت میں ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، احادیث نبویہ کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. میرے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، اس میں ساری باتوں کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف چاروں خلفاء ان کی اگر آپ زندگی کو پڑھیں گے، ان کی قربانیوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کے کندھوں کو مضبوط کیا. اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اس وقت انہوں نے جرأت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اس پر مسلسل اگر کئی خطبے دیے جائیں تو وقت ناکافی ہوگا. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. کافر مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں، تاریخ روایت میں آتا ہے کہ گھوسے، لاٹ اور طرح طرح سے تکلیف ذلت آمیز طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا. اس ماحول میں کسی نے جرأت نہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. میرے بھائیوں، جو صحابی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کی دفاع کے لیے آگے آتا ہے وہ حضرت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ضد نہ پہنچنے پائے، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. پہلے محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی تھی، اب ساری پٹائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونے لگی. اس قدر پیٹا گیا، اس قدر مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اور دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ناک سے، آنکھوں سے اس قدر خون بہ رہا تھا کہ آپ کی آنکھ اور ناک اور چہرے کے اندر یہ فرق نہیں کر پایا جا رہا تھا کہ آپ کی ناک کہاں ہے. اس قدر پورا چہرہ لہولہان تھا. میرے بھائیوں، کسی عالم میں آپ کو آپ کے گھر لے جایا گیا، تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے. ہماری طرح جھوٹی محبت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کا کلمہ بھی پڑھا جائے، نمازوں کو ترک بھی کیا جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا بھی جائے، معاملات سے اسلام خارج، گھر سے اسلام خارج، ہماری شخصیت سے اسلام خارج، پھر بھی اللہ کے نبی کی محبت کا دم اور اس کا دعویٰ اور بڑے پرتفاق انداز میں اس کا دعویٰ کیا جائے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، یہ ایک صحابی ہے. حضرت ابو بکر کو ہوش آتے ہی آپ کی زبان پر جو کلمہ تھا وہ یہ تھا کہ محمد کہاں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ان کی خیریت بتلاؤ. اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے ہم کو یہ بدلہ نہ دیا جائے کہ آپ کا حال کیا ہے. یہ ایک صحابی ہے.
اس طرح کی ہزاروں داستانیں ہیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھری پڑی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے. افسوس یہ ہے کہ ہم ان تاریخوں سے، ان شہادتوں سے، ان قربانیوں سے غافل ہیں اور نام کے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، جتنا وقت اپنا سوشل میڈیا پر واقعات میں ضائع کرتے ہو، قرآن کی تلاوت میں اس کو لگاؤ، قرآن فہمی میں لگاؤ، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے میں لگاؤ، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھنے اور پڑھنے میں لگاؤ. پھر تم کو افسوس ہوگا کہ وہ مسلمان کیسے تھے، ہم مسلمان کیسے ہیں. اور انشاءاللہ العظیم آپ کے دل میں جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اسلام کو ٹٹولیں، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس دل کے اندر کتنا ایمان باقی ہے اور کتنا ایمان خارج ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے